اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور افطار کرتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ خیال کرتے کہ آپ اس ماہ میں روزے نہیں رکھیں گے، اور روزے رکھتے جاتے حتیٰ کہ گمان کرتے کہ آپ کسی دن افطار نہیں کریں گے، اور رات میں اگر تو کسی وقت آپ کو نماز پڑھتے کوئی پڑھنا دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا تھا، اگر محو استراحت دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا۔ روزے میں مہمان کا حق۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوری حدیث ذکر کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نصف دہر تھا، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ اس عزیز کا مقصد یہ ہے اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو اسے مہمان کی خاطر ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مہمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور اس کی دیگر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ بحالت روزہ حق ضیافت ادا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ۔ روزے میں جسم کا حق۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ آپ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، نماز پڑھو، آرام بھی کرو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ تجھے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، کیونکہ تیرے لیے ہر نیک عمل کا 10 گنا اجر ہے۔ اس طرح یہ پورے سال کے روزے ہیں، لیکن میں نے جسم پر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے اندر اسے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ ہم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ فرمایا نصف زندگی، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہو گئے تو کہتے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ زندگی بھر کے روزے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس بات کی اطلاع دی گئی کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے، آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، نماز پڑھو، آرام بھی کرو۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، کیونکہ نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور ایسا کرنا عمر بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہ افضل روزے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بہتر کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے اور وہاں اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔